بات تو چل رہی ہے پاکی اور ناپاکی کی، لیکن یہ مسئلہ جو اب میں بتا رہا ہوں یہ نماز سے تعلق کا ہے، اور کسی نے کہا بھی کہ یہ مسئلہ بیان کر دیا جائے، بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ مسئلہ ہے نماز کے اندر وضو ٹوٹ جانے کا۔ کوئی شخص نماز کے اندر کھڑا ہوا، اس کا وضو ٹوٹ گیا، ہوا خارج ہو گئی، یا جسم سے خون نکل کر کے بہہ گیا، یا اس کو متلی آئی، اس نے الٹی کر دی، وضو ٹوٹ گیا۔ اب وہ نماز کے اندر کیا کرے گا؟ کیا کرے گا اب وہ نماز کے اندر؟ الٹی آنا والا تو چلا جائے گا، ظاہر سی بات ہے، یہ پریشانی ہے، بیماری ہے۔ عام طور پر لوگ کوتاہی کرتے ہیں ہوا کے خارج ہونے میں۔ بہت سے لوگ وہ ہیں جو نماز کی نیت باندھ لیتے ہیں، نماز شروع کر لیتے ہیں، اور بال اتفاق کبھی ان کا وضو ٹوٹ جائے، دھوکے سے ہوا خارج ہو جائے، تو وہ شرم کے مارے نماز ختم ہی نہیں کرتے، اپنی جگہ کھڑے رہتے ہیں اور نماز مکمل کر لیتے ہیں۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بات سمجھ لیجیے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ نماز کے لیے جو شرط رکھی گئی ہے وہ پاکی کی رکھی گئی ہے، باوضو ہونے کی رکھی گئی ہے، اور جب ریح خارج ہوئی تو آپ کا وضو ٹوٹ گیا۔ جب ٹوٹ گیا تو اب آپ کے سجدے، اس کے آگے کے رکوع، پوری نماز قبول نہیں کی جائے گی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب کرنا کیا ہے؟ اس مسئلے کو بنا کا مسئلہ کہا جاتا ہے، بنا علی الصلاۃ، نماز پر بنا۔ آدمی کرے کیا ایسی پوزیشن میں؟ اگر ریح خارج ہو جائے تو آدمی کیا کرے؟ پہلے تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ جان بوجھ کر ایسی حرکت کرنے سے، یعنی کوئی شخص نماز کے اندر کھڑا ہوا ہے اور جان بوجھ کر اس نے ہوا خارج کر دی، روکنے کی کوشش ہی نہیں کی، روک سکتا تھا لیکن اس نے ہوا خارج کر دی، تو اب کوئی مسئلہ نہیں ہے، نماز ختم، اب کوئی شکل ہی نہیں ہے، نماز بالکل ختم اگر جان بوجھ کر کے کیا ہے۔ اور اگر دھوکے سے ہو گیا، گیس پیٹ میں زیادہ بن رہی تھی، روکنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن پھر بھی تھوڑی سی ہوا نکل گئی، اب کیا کرے گا؟ تو اب اس کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ اپنی جگہ سے گھوم جائے، ایسے کی ایسی نیت جو باندھا ہوا تھا نیت توڑے اور اپنی جگہ سے گھوم جائے۔ جب اپنی جگہ سے گھومے تو جو پیچھے لوگ کھڑے ہوئے ہیں وہ دیکھ لیں گے کہ ہاں کوئی بندہ گھوما ہے، پیچھے والوں کا حق یہ ہے کہ اب اس کو جگہ دینا شروع کر دیں، یعنی جہاں سے وہ نکل رہا ہے تھوڑے تھوڑے سائڈ سے وہ جہاں اس کو نکلنا دے۔ بہت سے لوگ سمجھ نہیں پاتے ہیں اور یوں ڈٹ کے کھڑے ہوتے ہیں، نکل کہاں نکل کے جائے گا؟ اگر وہ نکل رہا ہے تو اس کو کوئی پریشانی ہے، اس کا وضو ٹوٹا ہے، پیچھے والوں کا حق یہ ہے کہ تھوڑی تھوڑی جگہ دیں تاکہ وہ آسانی سے نکل جائے، اس کو بولنا نہ پڑے۔ اور جس کا وضو ٹوٹا ہے وہ گھومے، اور گھومنے کے بعد خاموشی کے ساتھ بغیر بات کیے کسی سے پیچھے جائے، اور پیچھے جا کر کے جو سب سے زیادہ قریب پانی ہے، سب سے زیادہ قریب نل ہے، اس نل پر بیٹھ کر کے وضو کرے، اور وضو کرنے کے بعد لوٹ کر کے آئے اور اپنی جگہ پر آ کر کے وہیں سے نماز شروع کر سکتا ہے۔ اگر اس نے بات نہیں کی ہے تو، اور اگر کسی سے راستے میں بات کر لی، بات کرنا تو دور کی بات، اگر قرآن کی کوئی آیت بھی پڑھ لی، کسی نے سلام کیا، سلام کا جواب دے دیا، تو نماز ختم، دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ پورا مسئلہ ہے، میں نے صاف کر دیا۔ اگر جان بوجھ کر کے ریح خارج کرتا ہے تو نماز ٹوٹ جائے گی، کوئی شکل نہیں ہے، دوبارہ نماز کا اعادہ کرنا پڑے گا۔ اور اگر اتفاق سے دھوکے سے ریح خارج ہو گئی تو اب اس کا حکم یہ ہے کہ نماز پڑھنے والا گھومے اپنی جگہ سے، اور جب گھوم جائے تو پیچھے والے راستہ دیں، وہ اپنی جگہ سے نکل جائے، نکل کر کے وضو خانے پہ جو سب سے زیادہ قریب نل ہو اس نل پر بیٹھ کر کے وضو کرے، اور وضو کرنے کے بعد یوں ہی خاموشی کے ساتھ لوٹ کر کے آ کر کے امام کو جہاں پائے وہیں سے نماز شروع کر دے۔ یہ طریقہ ہے بنا کا، اس کو بنا علی الصلاۃ کہتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ پورا مسئلہ تھا۔ اب دعا کا مسئلہ، اس مسئلے کے اندر دعا بالکل بھی نہیں پڑھی جائے گی، خاص طور سے زبانی۔
اور اگر پڑھنے کا ارادہ ہی ہو تو زبان دل کے اندر پڑھی جائے گی, زبان کو حرکت نہیں دی جائے گی. بات سمجھ میں آ گئی؟ کیونکہ میں بتا چکا ہوں اگر کوئی قرآن کی تلاوت بھی کر لیتا ہے تو نماز فاسد ہو جائے گی. اب وضو کی دعا قرآن کی آیت سے بڑھ کے تو نہیں ہو سکتی ہے. جب اللہ نے اس مسئلے میں قرآن پڑھنے کا ہی حکم نہیں دیا تو پھر دعا پڑھنے کا حکم بھی نہیں ہوگا. ہاں اگر پھر بھی پڑھنا چاہے تو دل کے اندر پڑھ سکتا ہے, زبان کو حرکت نہیں دے گا. تو یہ پورا مسئلہ ہے بنا علی الصلاۃ کا مسئلہ. اس مسئلے میں کسی بھی طرح کی شرم و حیا نہیں ہونی چاہیے. یہ مسئلہ اس لیے بیان کیا ہے, اور صحیح پوچھنے والے نے پوچھا بھی ہے کہ اس مسئلے کو بیان کر دیا جائے. لوگ بہت کوتاہی کرتے ہیں, وضو ٹوٹ جاتا ہے اب شرماتے ہیں کہ ہم پیچھے کیسے جائیں, لوگ ہنسیں گے. اس میں ہنسنا والی بات نہیں ہے, یہ فطری چیز ہے. بھائی پیٹ کے اندر کبھی بھی خرابی پیدا ہو سکتی ہے, کبھی بھی گیس بن سکتی ہے, اور کبھی بھی ہوا خارج ہو سکتی ہے. اللہ نے یہ مسئلہ رکھا ہی اس لیے ہے کہ کبھی ایسا ہو جائے تو بغیر جھجکے, بغیر شرم و حیا کیے اس مسئلے کو اس طریقے سے انجام دیا جائے. اور پیچھے والوں کا بھی حق یہ ہے کہ اس کو پورا سپورٹ کرے. جب وہ نکلنے کا ارادہ کرے تو تھوڑا تھوڑا اپنی جگہ بناتے جائیں تاکہ وہ آسانی کے ساتھ نکلتا ہوا چلا جائے. تو یہ پورا مسئلہ میں نے صاف کر دیا ہے. ابھی بھی کسی کو سمجھ میں نہ آئے تو وہ دوبارہ معلوم کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.